Assalamu alaikum, welcome to the Drama Meter. There are a lot of star-studded dramas on TV right now. ہمارے جو ٹی وی پہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے ڈراموں کی، اس میں بہت بڑے بڑے سٹارز کا نام ہوتا ہے، ہمیشہ ہی اور آج کل بھی ہے. لیکن یہ ایک بات کلیئرلی نظر آتی ہے ہر بار مختلف ڈراموں کی صورت میں کہ چاہے جتنے بھی بڑے سٹارز ایک ڈرامے میں ہوں، اگر ڈرامہ ویک ہے، اگر ڈرامہ بورنگ ہے، ریپیٹیٹو ہے یا ڈم ہے تو وہ پسند نہیں کیا جاتا. سٹار پاور جتنا بھی ہو، شاید ریٹنگز کچھ حد تک آ جائیں اس سٹار کی وجہ سے، لیکن جو اوور آل ایک اسمیش ہٹ بلاک بسٹر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اگر سٹوری ویک ہو، اگر سٹوری میں سینس نہ ہو، چاہے پروڈکشن جتنی بھی اچھی ہو، پرفارمنسز جتنی بھی اچھی ہوں، ڈائریکشن جتنی بھی اچھی ہو، اگر سٹوری ویک ہو تو وہ ڈرامہ اچھا نہیں لگتا. اور ایسے کئی ایگزامپلس پرانے بھی ہیں اور آج کل بھی چل رہے ہیں. There are some dramas that just don't make sense. There are some that are great. There are some that are great but are slow. ایک فائن بیلنس ہوتا ہے that defines hit drama. وہ ہر ڈرامہ ظاہر ہے نہیں اچیو کرتا. We'll talk about all that and let me know what you think in the comments. Let's start with Behroopia. Now, what holds Behroopia together is a smash hit performance by Faisal Qureshi. He is so good. اور ان کے اپوزٹ مدیحہ امام جو ہیں بیلنس آؤٹ کرتی ہیں. دا میڈنس آف میکائل جو فیصل قریشی ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو بیلنس آؤٹ کرتی ہے مدیحہ امام الزہرا، جو اب نئی شادی شدہ دلہن ہے اور سمجھنے کی کوشش کری کہ اس نے کس سے شادی کر لی. آئی واز گرپڈ ٹو بہروپیا انٹل دس ویک. This week was when I stopped getting gripped as much. Last week episodes 9 and 10 بہت ہی بریلینٹ تھے. کہانی آگے بڑھی، شادی ہوئی دونوں کی، اینڈ زارا کو ریئلائز ہوا کہ اس آدمی میں کچھ آف ہے، کوئی بات ہے. پھر وہ سارے سینس جہاں پینٹنگز بنائی میکائل نے، اتنی اٹینشن ٹو ڈیٹیل کہ واقعی وہ جو پینٹنگز ہیں مدیحہ امام پینٹنگ میں واقعی مدیحہ امام لگ رہی ہیں. فیصل قریشی کے جو ڈفرینٹ پرسوناز ہیں میکائل کے جو پینٹنگز میں ہیں، brilliant. I think this was the work of a very good artist because it was very true to life. So I liked all that attention to detail, but that was last week, episode 9 to 10. Episode 11 to 12 had some brilliant scenes, brilliant performances, but suddenly you were like کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اکثر فلموں میں بہت بار ہم یہ دیکھ چکے ہیں، بہت بار یہ ڈراموں میں دیکھ چکے ہیں کہ سارے ریڈ فلیگ سامنے ہیں، سارے سائنس سامنے ہیں، سب پتہ ہے کہ لڑکا مرڈر کر سکتا ہے، سب پتہ ہے کہ لڑکی خطرے میں ہے، پھر بھی لڑکی بار 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 اس خطرے میں اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے. کیوں ڈالتی ہے؟ اس لیے تاکہ ڈرامہ اور لمبا کھنچے. اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے زارا بار بار میکائل کے پاس آ رہی ہے. ایک سین جو میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی جو مجھے ایکٹنگ وائز بریلینٹ لگا، اینڈ آئی ایم شیور سب کو ہی لگا، وہ تھا کہ جب زارا سیڑھیوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے اور میکائل اپنا پاؤں آگے کر کے اسے گرا دیتے ہیں، اور جب وہ گرتی ہے تو وہ ٹوچ کر رہا ہوتا ہے اور ایک کریز سی اسمائل ہوتی ہے اس کی شکل پہ. یو گیٹ دا جٹرز، یو گیٹ گوز بمپس جسٹ لکنگ ایٹ دیٹ. امیزنگ ورک. تو اس کی دس گرل از ان پین، شی از تڑپ رہی ہے سیڑھیوں کے اینڈ پر وہ پڑی ہوئی، اور وہ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. ایک عجیب سی کریزی سی اسمائل ہے. اس نے بدلہ لے لیا، اس نے زارا کو کنٹرول کر لیا. ظاہر میکائل کا ایک پرسونا ہے جو سمجھتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اس کے اسٹیپ فادر کے ساتھ مل گئی ہے، جو اسے تنگ کرنے آئی ہے، وہ یہ بھی سمجھتا ہے. تو وہ اس طرح کسی بھی وقت زارا کو اپنا انیمی سمجھ سکتا ہے، اور اس طرح وہ اسے سیڑھیوں سے گراتا ہے اور بہت زور کی چوٹ لگتی ہے. تو یہ سین تھا، یہ واقعی بہت اچھا تھا. لیکن یہ سب سینز ہوئے، یہ سب سائنز آئے زارا کے پاس، وہ پھر بھی جیسے کہ زارا نے اس میڈیسنس کا پتہ کر لیا کہ یہ میڈیسنس کیوں ہیں. شی گوگل، شی فاؤنڈ آؤٹ کہ دیز آر ناٹ جسٹ انزائٹی میڈیسنس، دیز آر میڈیسنس فار اے ڈس آرڈر دیٹ میکائل ہیز. ایک اسٹرانگ میڈیکیشن ہے جو اسے ریگولرلی ہر وقت لینی ہے، اور اس کی سوتیلی ماں اور بہن یہ سچ بتا رہی ہیں اس کو. اچھا، پھر بھی یہ سب جانتے ہوئے بھی پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کے گردن گزارنے گئی، واپس آ گئی. اچھا، واپس آئی تو میکائل نے اسے کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم ایک الگ کمرے میں رہو. اور جب بکس دیکھی میکائل نے اس کے پاس تو وہ چیختا ہوا چلا گیا. پھر بھی وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے. ایک پوائنٹ پہ میکائل اس سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، تم، اور اس کی پینٹنگز ادھر ادھر پھینکتی ہے، اور میکائل ایک دم سے کریزڈ ہو جاتا ہے اور اس کا گلا گھونٹنے لگتا ہے، اور پھر ایک دم سے اپنے ہاتھ کو ہی پکڑ کے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے. تب بھی وہ وہیں رہتی ہے. شی نوز دس گائے از کیپیبل آف مرڈرنگ ہم ناؤ. اس کو باتھ روم میں لاک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہی تمہاری سزا ہے. اسی طرح میکائل روتا تھا اور انایا بچاتی ہے زارا کو باتھ روم میں جب وہ ٹریپڈ ہوتی ہے.
پھر بھی زارا اسی گھر میں رہ رہی ہے. دس از ٹو مچ, دس گرل از ڈم. تو اب زارا کے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا شی از آسکنگ فار اٹ. آئی گیٹ ویری اینگری وین یو گیٹ کیریکٹرز لائک دس جن کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی, اور یہ اسی لیے سمجھ نہیں ہوتی تاکہ کہانی لمبی کھنچے. کہانی اگر ہم ریئلسٹکلی سوچیں تو کہانی اس وقت 2 ایپیسوڈ کی رہ گئی ہے کہ زارا کو پتہ چلا کہ اس کی ایک میسڈ اپ آدمی سے شادی ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جس کو ایک ڈس آرڈر ہے. اس نے اپنے ماں باپ کے گھر واپس گئی اور گھر والوں نے ریئلائز کیا کہ او اس کی اب شادی نہیں ہو سکتی, اور سم سارٹ آف کنکلوژن لائک دیٹ. لیکن آف کورس کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو ایپیسوڈ 11 اور 12 پہ ہیں ہم, تو بہروپیہ چلتا رہے گا, زارا کا ٹارچر چلے گا. وہ جو پینٹنگ میکائل نے زارا کو بیچ رات دکھائی تھی پچھلے ہفتے جس میں اس کا پورا فیس بینڈیج تھا, وہ جو اسکیچ میکائل نے زارا کو دکھایا تھا جس میں اس کی آنکھ جو تھی وہ کالی ہوئی ہوئی تھی, وہ سب زارا نے دیکھا. وہ سب اسے سمجھ آ رہا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ہارم ہر, دیٹ ہی ہیز دا کیپیبلٹی آف ہارمنگ ہر, بٹ شی ول اسٹک اراؤنڈ بیکاز جسٹ بیکاز. اچھا کیوں جو ہمیں ڈرامہ ایک ریزن دیتا ہے کہ زارا کیوں ٹھہرنا چاہتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو تم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے لیکن میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. باپ نے یہ کہا تھا. ایکسٹریملی سپورٹیو فادر اینڈ مدر, ایکسٹریملی سپورٹیو فیملی, ویلدی فیملی, پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے, اور پڑھی لکھی لڑکی ہے, کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکی اس ڈینجرس سچویشن میں رہے جہاں گھر والے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے, سوتیلی ماں اور بہن اس کی, جہاں میاں جو ہے وہ obviously he is not in his right mind, but no, it's not gonna happen. And جب زارا ہاسپٹل میں ہوتی ہے تب بھی میں سوچتی ہوں کہ اب بتائے گی اپنے باپ کو. بار بار ایسے موقع آتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اپنی ماں کو بتائے گی, اپنے باپ کو بتائے گی, نہیں بتاتی. ہاں گھر پہنچ کے اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ کے اپنی کزن کو چپکے سے بتاتی ہے, اور پھپھو ویری کنوینئنٹلی سن لیتی ہیں. لیکن وہ کزن بھی ایسی ہے, ٹھیک ہے وعدہ کر لیا کہ کسی کو نہیں بتائے گی, بٹ دس از اٹس ناٹ اے اسمال سیکریٹ. شی از میرڈ ٹو اے مین ہو میڈ ہر فال ڈاؤن دا اسٹیئرز, جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. وہ کزن کہتی ہے ہاں میں نے وعدہ کیا, میں نہیں بتاؤں گی. کس قسم کی فیملی ہے یہ, کس قسم کا لاجک ہے. آئی ووڈ لو فار اے ڈراما ٹو بی مور لاجیکل. سچ امیزنگ پرفارمنسز, سچ اے گڈ اسٹرانگ اسٹوری. نا اف دس واز اے مووی, یہ سب سیکوینس آف ایونٹس ہو کے اب کہانی اپنے اینڈ کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہوتی. لیکن کیونکہ یہ ڈرامہ ہے تو آپ ایپیسوڈ 11 اور 12 پر ہیں اور کہانی ابھی چلی رہی ہے. زارا واپس آ گئی میکائل کے گھر. وہ جو میکائل کی مدر ہیں وہ اتنا ان کی جو ڈریسنگ ہے وہ ایسی سوچی گئی ہے, جب وہ زارا سے ملنے جا رہی ہوتی ہیں اس کے گھر تو وہ ایسا ایک عجیب و غریب گاؤن سا پہن کے جا رہی ہوتی ہیں. شی از لائک اے اسٹوری بک کیریکٹر رائٹ آؤٹ آف اے اسٹوری بک, and dressed like a vamp with heavy duty makeup. I enjoy seeing her styling. اور ایونچولی میکائل کی مدر زارا کو میکائل کا سچ بتا دیتی ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیا زارا سوچے گی کہ میں میکائل کو ٹھیک کر رہا ہوں کسی طرح. Is she back because she wants this man to get better? Is she back because وہ اپنے ماں باپ کے اوپر برڈن نہیں ہونا چاہتی? Is she back because she misses Saim? She's still in pain. تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں, اب کسی کے بھی ساتھ رہ لوں گی, جو the man I loved وہ تو مجھے ملا نہیں. Also Saim is back in the picture. کیا عنقریب سائم اور زارا کی لائف میں آ جائے گا اور پھر میکائل سائم کو بھی اٹیک کرے گا؟ از دیٹ ویئر دا اسٹوری از گوئنگ؟ اٹس ویری پاسبل بیکاز دا اسٹوری نیڈز مور ٹوسٹس. دس ہول سیناریو جہاں ہر رات میکائل جو ہے وہ زارا کو ٹارچر کرتا ہے, اسے ڈراتا ہے, کبھی کوئی کیریکٹر بن جاتا ہے کبھی کوئی کیریکٹر. اٹ از انٹرسٹنگ کیونکہ ظاہر فیصل قریشی اتنے بریلینٹ ایکٹر ہیں, وہ کہانی کو اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں, ڈفرینٹ پرسوناز دکھا رہے ہیں, بڑا یو آر ہکڈ. بٹ اب یہ ریپیٹیو ہو رہا ہے. کچھ اور دنوں بعد آپ ہکڈ نہیں ہوں گے. میں تو ابھی سے ہی کچھ تھوڑی سی ڈسکنیکٹڈ ہو رہی ہوں بیکاز اٹ ازنٹ میکنگ سینس. آئی وش بہروپیہ واز بیٹر. آئی وش بہروپیہ کا پیس اچھا ہوتا اور بہتر ہوتا اور ریپیٹیو نہ ہوتا, اس لیے کیونکہ ہر ڈرامہ ضروری نہیں ہے 20-22 ایپیسوڈ تک جائے, کچھ 15 ایپیسوڈ کے بھی ڈرامے ہوتے ہیں. اور شاید بہروپیہ کی کہانی ایسی ہے کہ اب میں زارا کو اور ٹارچر نہیں دیکھنا چاہتی, اب میں کہانی کا آگے کا پروسیس دیکھنا چاہتی ہوں. 3 out of 5. Let's go on to Sher, which started off brilliantly last week. پہلے 2 ایپیسوڈ تو بہت اسٹرانگ تھے, اگلے 2 ایپیسوڈ بھی انٹرسٹنگ تھے, لیکن کہیں کہیں ان کی اسٹرینتھ مجھے ویک ہوتی ہوئی نظر آئی. ایک تو یہ کہ شیر کا ساؤنڈ ٹریک بہت اچھا ہے, یہ تو بار بار میں نے لاسٹ ریویو میں کہا تھا. شیر کا ساؤنڈ ٹریک ابھی بھی بہت اچھا ہے, لیکن اب وہ جہاں جہاں ڈالا جاتا ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا. دا فرسٹ 2 ایپیسوڈس کیونکہ وہ اتنے ہائی پیسڈ ایونٹ فل ایپیسوڈس تھے جہاں جی گولیاں بھی چل رہی ہیں, لڑکی بھاگ رہی ہے, لڑکی کو بچا رہے ہیں, دشمنی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو جہاں جہاں گانا آتا تھا وہ آپ کے ایموشنز ہائٹن ہوتے تھے. اب بلا وجہ گانا آ رہا ہے,
اور جب بلا وجہ گانا آ رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. چلے میں جیسے آپ کو بتاتی ہوں. ایک پارٹ ہے جہاں شیر زمان خان ہاسپٹل میں کھڑے ہوئے ہیں اور فجر کو ایمرجنسی وارڈ سے ایک پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے, تو شی از بینگ ویلڈ آؤٹ. تو فجر گزر رہی ہے, وہاں سے سلو موشن میں آیا کیمرہ اور شیر زمان اس کو دیکھ رہا ہے اور گانا چلنے لگتا ہے. ادھر گانا چلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے سمجھ نہیں آیا. بہت اچھا گانا ہے, اس کو سنبھال کے رکھیں فار دا ہائی ایکشن, فار دا ایموشنل ہائٹنڈ ایموشنل سینس. شیر زمان خان نا, ان کی پرسنالٹی, یہ فرسٹ 2 ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی کہ پڑھائی انگریزی ہے اور مزاج دیسی ہے, لیکن دس گائے از اے لٹل ٹو مچ. یہ جا کے ہاسپٹل گئے ہیں, وہاں پہ ان کی پھپھو کو شوٹ کیا گیا ہے, سمرا پھپھو, اور فجر کو زہر دیا گیا ہے, اینڈ یہ جا کے وہاں سو ہی گیا ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کیئر کرتا ہے, اسے افسوس ہے کہ اس کے گھر والے اتنے ٹاکسک ہیں, دشمنی کی آگ میں اتنے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول گئے ہیں. لیکن وہ اتنا پریشان ہوا کہ سو ہی گیا ہاسپٹل میں, اور ڈاکٹر نے کہا کہ پلیز آپ چلے جائیں, ماحول خراب ہو رہا ہے ہاسپٹل کا. تو پھر وہ پوچھتا ہے, ان کی طبیعت پوچھتا ہے, ڈاکٹر بتاتا ہے کہ نہیں دونوں اسٹیبل ہوتے جا رہی ہیں. تو شیر زمان خان انسٹیڈ آف لسننگ ٹو دا ڈاکٹر جا کے فجر کے کمرے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ ہاسپٹل ایسا ہے, کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. یعنی ایک لڑکی ہے, وہ انکانشیس ہے, اس نے پوائزن لیا تھا, اینڈ ناؤ شی از ریکورنگ, ابھی اسے ہوش نہیں ہے. لیکن ہاسپٹل میں نرس جو ہے شیر زمان خان کو کہہ کے کہ آپ ان کا خیال رکھیں, میں لینے جا رہی ہوں, کینولا لینے جا رہی ہوں شاید کہتی ہے, اینڈ اسے وہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے فجر کے پاس. یہ کیسا ہاسپٹل ہے, اور یہ شیر زمان خان اتنا کیوں اس فیملی میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ہی کیئرس, ٹھیک ہے, ہی از اے گڈ گائے, بٹ یو نو ہے تو یہ دشمن فیملی, بچپن سے پتہ ہے دشمن فیملی ہے, اتنا کیوں آ رہا ہے؟ اینڈ ٹھیک ہے, اگر اپنی پھپھو کی طرف آ رہا ہوتا تو پھر بھی بات تھی کہ شی ٹرائی ٹو سیو ہم, تو ان کی وجہ سے ہاسپٹل ہے. وائی از ہی ہینگنگ اباؤٹ فجر, وائی؟ اوکے, اینڈ دین اچھا سلی سین از دیٹ فجر پھر نیند میں, اسی وقت نیند میں کچھ بولتی ہے کہ پاپا میں نے زہر کھا لیا جیسے آپ نے مجھے دیا تھا. شیر زمان خان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے باپ نے اسے زہر دیا تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ سمرا چاچی کو گولی لگ گئی, شیر جو ہے اس نے مجھے بتایا ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا, فہد کو نہیں چھوڑنا, تو بابا فہد کو نہ چھوڑنا, سب باتیں, لہٰذا پوری کہانی جہاں جہاں جو چیزیں شیر کو نہیں سمجھ آئی ہوں گی, فجر کیا سوچتی ہے, کیا اس کی پریشانی ہے, ہر چیز فجر نے بے ہوشی میں شیر زمان خان کو اس 30 سیکنڈ سین میں بتا دی. تو جہاں نیریٹیو اتنا سینسیبل تھا فرسٹ 2 ایپیسوڈس میں, سینسیبل تو نہیں کہہ سکتے, بٹ یو نو اٹ فالوڈ اے اسٹرانگ اسٹوری. ایک دم سے اسٹوری ڈائیو ڈاؤن کر گئی کہ یہ نیند میں انہوں نے کہانی سنا دی. لیٹس ناٹ میک اٹ سو کنوینئنٹ. آئی لو اٹ وین ڈرامے میں لوگ اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے اصل میں ہوتا ہے, اور یہاں پہ ایسے نہیں تھا. یعنی کہ اچھا پھر وہ نرس آئی واپس اور کہتی ہیں آپ جائیں, ان کے گھر والے آئیں گے, تو آپ نے پہلے کیوں اس غیر آدمی کو چھوڑا تھا اس لڑکی کے پاس جو بے ہوش ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. اچھا, اینڈ the one character that I love, that I really enjoy is Taj Bibi, played by Arjumand Rahim. یہ فل آن ولنس کیریکٹر ہے, یہ ایول ہے, یہ غصے میں رہتا ہے, یہ چیخ چیخ کے بولتا ہے کیریکٹر. اینڈ وہ ہاسپٹل آتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے بھائی سے, وجاہت چاچا, ان سے کہتی ہیں کہ تیری بیوی نے ثابت کر دیا کہ وہ ہم سے سچی نہیں ہے. یعنی کہ کیونکہ وہ شیر زمان خان کے سامنے آ گئی اور گولی کھا لی اس کی جگہ, تو پھپھو کو افسوس نہیں ہے کہ اس نے گولی ماری, اسے یہ افسوس ہے کہ بیوی سچی نہیں ہے. آگے جا کے بھی جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لنڈن والے گھر لے کے جا رہا ہوں, تو وہ کہتی ہے کہ لنڈن لے جا رہا ہے دشمن کی بیٹی کو. تو وہ پھر وہ کہتا ہے, اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں ایک برا باپ نہیں بنوں گا, جو بھی ہے میں اس ماحول میں اپنے بچے کو بڑا نہیں کروں گا. اچھا, دوسری طرف فجر کی فیملی اب لاہور جا رہی ہے. یہ پلان ہے کیونکہ فجر نے فیملی کا نام بدنام کر دیا, اب وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے, تو اب انہوں نے سوچا کہ وہ لاہور والے گھر جائیں گے. اور انہوں نے کس طرح یہ پلان کیا, فجر کے باپ کا وائس نوٹ آیا اس کی ماں کے پاس, ہم لاہور جا رہے ہیں, تم لوگ جب فارغ ہو جاؤ آ جانا. یعنی یہ کوئی بازار میں نہیں تھے, کوئی یہ ویکیشن پہ نہیں تھے, یہ ہاسپٹل میں ہے, وہ لڑکی ریکور کر رہی ہے, اس نے زہر لیا تھا, اینڈ بس ایک وائس نوٹ آیا کہ فارغ ہو کے لاہور آ جانا. دے آر پرماننٹلی شفٹنگ ٹو لاہور. دیر آر تھنگز ان شیر دیٹ ڈونٹ میک مچ سینس دس ٹائم. اٹس اسٹل ویری انٹرسٹنگ کیونکہ کیریکٹرز بہت کلرفل ہیں اور ایونٹس کلرفل ہیں. اب جیسے کہ جو پوری فیملی ہے, دونوں فیملیز, رئیس کی فیملی اینڈ یہ جو رئیس زمان کی جو فیملی ہے اور یہ جو دوسری فجر کی فیملی ہے, اس میں اتنے کلرفل کیریکٹرز ہیں. یہ پھپھو ہے تاج بی بی, دین فجر کا باپ ہے
فجر کا دادا ہے جو کہ جو سمجھتا ہے کہ اچھا ہوتا مری جاتی، غیرت کی خاطر مر جاتی. ہی ایزنٹ ہیپی کہ وہ بچ گئی، اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا بھی ہے کہ میں تمہارے پاس پرسہ دینے نہیں آیا تھا تمہاری بیٹی کا، میں بتانے آیا تھا کہ وہ بچ گئی، اور میں سمجھا تھا کہ تمہیں افسوس ہوگا کہ جس نے تمہاری عزت ڈبوتی وہ بچ گئی. تو اس کا باپ پھر ہنستے ہنستے اپنی شکل پھر سے افسردہ کر دیتا ہے. اچھا فجر کا باپ ہے who loves her but who's also weighed down by so much guilt, by so much pressure کہ اسے لگتا ہے کہ ہاں بیٹی مر جائے بہتر ہے، جس بیٹی نے بدنام کیا وہ مر ہی جائے تو بہتر ہے. بیٹی نے بھی تو کام ایسا کیا کہ شادی کے دن بھاگی دشمن کے بیٹے کے ساتھ، اور پھر یہ ہوپ کرنا کہ باپ معاف کر دے گا، اور پھر یہ ہوپ کرنا کہ ماں معاف کر دے گی. محبت ہی تو کی تھی، محبت کا بوجھ جو ہے عورت کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ چاچی کہتی ہیں لک ایٹ دا وے شی ڈسگریسڈ ہر فادر. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ باپ کو اس کو زہر دینا چاہیے تھا، آف کورس نہیں دینا چاہیے تھا، بٹ واٹ شی ڈڈ واز ریئلی ڈسگریسفل. تو ٹھیک ہے وی گیٹ کہ فیملی از اپسیٹ، ہاں یہ فیملی تھوڑی اوور ہے، تھوڑی مرڈرس ہے، تو سیدھا ڈانٹ ٹپڑ اور تھپڑ کی جگہ سیدھا زہر پہ پہنچ گئی. دیٹ از سم تھنگ آف کورس یہ فیملی ایکسٹریم ہے. ہاں سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا کیریکٹرز، کلرفل کیریکٹرز. یہ فجر کی فیملی ہے. اس کے بعد شیر زمان کی فیملی. ہز فادر ہیز ٹو وائفس، ون از شیر زمان's mother and the other is her name is نعیمہ who is عتیقہ اوڈو. اور عتیقہ اوڈو کی ہیں 2 بیٹیاں، شیر زمان کی 1 بہن ہے. اس کے بعد عتیقہ اوڈو کی 1 بیٹی کی میرے خیال سے چاچا بدر زمان کے بیٹے سے شادی ہوئی بھی ہے، احد سے. اچھا میں شور نہیں ہوں اس سب کے بارے میں. دس از سم تھنگ آئی ایکچولی ہیڈ ٹریول ود. شیر ہیز دس ہول نیٹ ورک آف کیریکٹرز اینڈ اپ ٹل دا 4th ایپیسوڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ کون کس کی بیٹی ہے. جیسے ایک پوائنٹ پہ عتیقہ اوڈو کہتی ہیں کہ احد بھی تو میرا بیٹا ہے، اس کو کیوں جائیداد میں حصہ نہیں ملا. بٹ ان کا بیٹا احد ہے یا ان کی بیٹی مرجان ہے جو احد کی بیوی ہے؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. یا تو یہ کوئی ڈائلاگ میں میس اپ ہے، بیکاز فرام واٹ آئی کین ٹیل مرجان پلیڈ بائی آمنہ ملک از عتیقہ اوڈوز ڈاٹر، اور اس کی شادی احد سے ہوئی ہوئی ہے جو بدر زمان کا بیٹا ہے. سو یہ بات کہنا عتیقہ اوڈو کا کہ احد بھی تو میرا بیٹا ہے، شی شوڈ ہیو سیڈ وہ میرا داماد ہے، بیکاز جہاں وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اٹ آل گاٹ کنفیوزنگ. اچھا تو اب چاچا جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے، شیر زمان کے باپ سے چوری کرتے ہیں. آڈٹ میں نظر آ جاتا ہے چاچا کے دونوں بیٹے احد اور فہد بھی ایول ہیں. احد جو ہے جو مرجان کا میاں ہے وہ تو نوکرانی کے ساتھ بھی بہت کچھ انٹرسٹڈ ہو رہا ہے. ایک سین دکھاتے ہیں جہاں ہی از گیزنگ ایٹ دا نوکرانی، دیر از سم تھنگ گوئنگ آن دیر. اینڈ دین فہد از آف کورس ہی از اے کریپ. ایک دکھاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ کہ وہ اپنی کزن کو چھپ کر دیکھ رہا ہے، شی از کمنگ آؤٹ آف دا شاور اینڈ جسٹ ڈرائنگ ہر ہیئر. میرے خیال سے یہ مرجان نہیں، یہ شیر زمان کی بہن ہے جس کو وہ دیکھ رہے چھپ کے. اٹس ویری کنفیوزنگ. آئی تھنک 1-2 اور ایپیسوڈ میں یہ فیملی کا جو نیٹ ورک ہے زیادہ کلیئرلی سمجھ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے مین اسٹوری لائن آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ اتنے کنفیوز ہو جائیں کہ آپ دیکھنا چھوڑ دیں. بٹ آئی وش تھنگز ور مور کلیئر. 1-2 ڈائلاگ 1-2 اسٹیٹمنٹس ایسے آ جاتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا کون کس کا داماد ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کس کی کس سے شادی ہوئی ہے، کس کی کس سے شادی ہونے والی ہے، تو آپ کو یہ سب پتہ چل جاتا. اچھا اب وہ لنڈن والے گھر جا رہے ہیں وجاہت چاچا، فجر کی فیملی جا رہی ہے لاہور، اینڈ شیر زمان خان کو ایک لڑکی پسند آئی ہے ردا جو سید ہے اور یہ لوگ نان سید ہیں. ایک پوری ڈسکشن ہوتی ہے سید نان سید میں شادیاں نہیں ہو سکتی یا ہونی چاہیے یا واٹ ایور. وہ ایک آپ کو ملتی ہے انفارمیشن کہ دیٹس دا ریزن وائی دا گرل دیٹ شیر لوز شاید اس سے اس کی شادی نہ ہو. شیر جو ہے اسمائل کرتے ہوئے بہت دیر تک جو لڑکی ردا جو انہیں پسند ہے اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اپنے فون پہ. تھوڑا سا کریپی لگتا ہے، تھوڑا شارٹ کر دیتے ہیں وہ پارٹس. آف کورس وہ پارٹ جب وہ ایک بوڑھے سپین جو ہیں وہ شیر زمان کا بیگ لے کے سیڑھیوں سے آہستہ 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 اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اتنی بڑی وہ ہے آفس بلڈنگ ہے شیر زمان کی، وہاں شاید لفٹ نہیں ہے، اسی کی وجہ سے شیر زمان بھی سیڑھیوں سے جا رہے ہیں، پین بھی سیڑھیوں سے جا رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے کہ آج آپ کی مسکراہٹ فرق ہے، یعنی دا پین کین ٹیل فرام شیر زمان مسکراہٹ کہ ہی از ان لو. اس پوائنٹ پہ ہم سوچتے کہ او ویٹ ہیز ہی فالن ان لو ود فجر. No, not so soon, not so soon. He is in love with Rida. We find out later. So Sher is doing well. You like it because of the colorful characters. A big melting pot of really colorful characters with emotions and passions and hidden agendas. بیچ بیچ میں نیچے نیچے دشمنی ہے، پلاننگ ہے، جائیداد کے مسئلے ہیں، 2 بیویوں کے مسئلے ہیں، اینڈ
شیر زمان کے باپ نے ایک بہت امپورٹنٹ فائل دی ہے اس کی ماں کو, اس فائل میں کیا ہے, کیا سب جائیداد شیر زمان کے نام ہو گئی. سو اٹس انٹرسٹنگ بٹ تھوڑا کنفیوزنگ ہے. آلسو او ایس ٹی کا استعمال اچھی طرح کیا جائے. او ایس ٹی بہت اچھا ہے, ہر جگہ نہ ڈالیں اسے. 3/5. لیٹس گو آن ٹو ہمراز. اچھا, ہمراز کے ایپیسوڈ 8 اور 9 کی بات ہو رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ کیا میں ہمراز کی بات کروں بھی. I mean, is there any point to analyzing a drama which doesn't really have a story, which doesn't make sense? ہمراز ایک تو ایک رٹ میں پھنسا ہوا ہے, کہیں کہانی کچھ آگے نہیں جا رہی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو کہانی ہے وہی اتنی ویک ہے, کچھ اس میں مجھے گرپنگ نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ جو سب میں دیکھ رہی ہوں اس کو میں نے کسی اور ورژن میں, اسی ڈرامے کے پچھلے کسی ایپیسوڈ میں دیکھا ہوا ہے. ہاں, ایک بات ہے کہ پرفارمنسز بہت اچھی ہیں, پروڈکشن بہت اچھی ہے, گھر بہت خوبصورت ہیں, کمرے بہت خوبصورت ہیں, ایکٹرز بہت اچھا پرفارم کرے, لیکن یہ ڈرامہ بہت ویک ہے. اس ڈرامے کی سٹوری بہت بورنگ ہے. تو سائم جو ہے وہ ابھی بھی کیا آپ پریڈکٹ کر لیں, میں پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ کیا ہوگا. سائم بدلے لینے کی کوشش کرتا رہے گا سارا سے, اس کو تنگ کرتا رہے گا. اور یہ تنگ کرنے کا پروسیس شروع ہو گیا جب وہ دلہن بن کے آئیں احمد کے پاس کہ میں نے سوچا میں پھر سے دلہن بن جاؤں, اور ایک عجیب سی میوزک آئی اینڈ سپوزڈلی ایک رومانٹک سین آیا which didn't look romantic at all. I don't quite like the chemistry between زاہد احمد and عائزہ خان. تو مجھے تو کوئی اتنی کیمسٹری ان کی لگتی ہی نہیں ہے. بٹ دین اگین یہ رومانٹک ڈرامہ نہیں ہے تو آپ کو کیمسٹری زیادہ نظر آنی ہی نہیں ہے. سارا فوکس یہی ہے کہ سائم سارا کو تنگ کر رہا ہے. خیر اسی وقت سائم نے ان کے گھر پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا, شیشے توڑ دیے گھر کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو وہ ہیں ایس پی جو ہیں انہوں نے سم والا ڈھونڈ لیا. سم والے نے کہا کہ جی یہ سم تو میوزک والے سر نے خریدی تھی, اور ہاں میں یہ جو لڑکی سارا ہے اسے نہیں پہچانتا. تو انسٹیڈ آف ریئلائزنگ, یہ ایس پی ریئلائز کرے کہ کوئی مسئلہ ہے, شاید یہ کوئی اور سی سارا ہو, کیا پتہ ہے واقعی یہ لڑکی بے گناہ ہو. انسٹیڈ آف دیٹ اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کس طرح ساروں کو پھنسائیں کیا. اور سائم سے جب وہ بات کرتی ہے سم والے کی گواہی کی, تو وہ کہتا ہے کہ یہ بیان ہماری مدد نہیں کر سکتا. اینڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ فراز کو کس نے مارا. ان کا ایم یہ نہیں ہے کہ ہم پتہ کریں کہ فراز کو کس نے مارا, ان کا ایم ہے کہ سارا کو کیسے پھنسائیں. اٹس لائک دے ہیو فاؤنڈ این انیمی, کہ ہم یہ جو لڑکی سارا ہے اسے ہی پھنسا کے چھوڑیں گے. اینڈ وہ یہ نہیں پتہ کرنا چاہ رہے کہ ایکچولی بھائی کے ساتھ ہوا کیا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ جی پھر وہ ایک لائر کی طرف جا رہے ہیں سائم, تو ادھر ہی سارا اپنی فرینڈز اور اپنے فادر کے ساتھ لائر سے مل کے نیچے آ رہی ہے. تو ہی اسٹیئرز ایٹ ہر, سو یو فیل کہ اب آگے کے ایپیسوڈ میں کس طرح تنگ کرے گا. کورٹ روم سین ہوتا ہے جہاں بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ سارا نے ایک پرینک ہی کیا تھا فراز پر. اینڈ لیکن سائم اور یہ جو ایس پی سامیہ ہے اور جو سائم کی ماں ہے وہ یہ نہیں سمجھیں گی. یہ ایک کیونکہ ڈم سٹوری ہے, اس کا کیریکٹرز بھی ڈم ہے, وہ یہ نہیں سمجھیں گے. اینڈ سائم کی ماں جو ہے جو پہلے تو کہتی رہتی تھی تم فراز کا بدلہ لو, تم فراز کا بدلہ لو, اس بار سائم سے کہتی کہ تم اوور ریئیکٹ نہ کرو, کیونکہ سائم جو ہے وہ جو مشل ہے اس سے بدتمیزی کرتا رہتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے, تم سمجھو, اینڈ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا, میں نے اپنے اوپر ہر خوشی کو حرام کر دیا ہے جب تک بھائی کی جان کا بدلہ نہ لوں. اینڈ جس پہ وہ لڑکی کہتی کہ ٹھیک ہے I'm walking out. Why does this girl love سائم؟ اچھا, اینڈ آلسو سائم جو ہے وہ قبرستان جاتا ہے, پولیس اسٹیشن جاتا ہے, قبرستان کی بینچ پہ سو جاتا ہے, سارے وقت اس کے کان میں ایئر پوڈ کیوں ہوتا ہے سارے وقت؟ What's wrong with this guy and what's wrong with this drama? I do not want to make sense of it anymore. ایک تو انتہائی ریپیٹیو ہے. اب وہ جو پھپھو ہیں, جو احمد کی ماں ہیں, وہ اتنی ٹاکسک ہیں. پہلے وہ اتنی کرول ہوتی ہیں اس سے سارا سے, پھر جب وہ گھر آ ہی جاتی ہے تو احمد سوری کہنے آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اس لڑکی کو چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تمہارا لہجہ بدل گیا. ٹپیکل لائنس رائٹر نے جگہ جگہ ڈالی ہیں جن کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اس کے بعد جب سارا ان کے لیے آملیٹ بنانے لگتی ہے, اسپینش آملیٹ, تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کا کھاؤں گی, خون سے رنگے ہوئے ہاتھ کا. یہ سٹوری. اینڈ آگے کا بھی پتہ ہے کہ سارا کو سائم تنگ کرتا رہے گا, یہی کہانی ہے. کوئی سوچے گا نہیں کہ اصل میں کیا ہوا ہے. ہاں ایک چیز, one thing that was interesting was that وہ جو دوسری سارا تھی اس کی بھابھی اس کی ماں سے کہتی ہے کہ وہ جو اب یہ جو عائزہ خان سارا ہے یہ مسئلے میں ہمیں اسے بچانا چاہیے, اور کیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی جب آپ نے اپنی بچی کو مارا؟ ایک میرے دل میں ہوپ آئی کہ شاید ماں نے اپنی بچی کو نہ مارا ہو, شاید اسے بھگا دیا ہو. I wonder.
आई वंडर इफ दैट्स अ ट्विस्ट. लेकिन दैट्स अ गुड ट्विस्ट बाय द वे. लेकिन ये ट्विस्ट है जब ये आएगी तो आई थिंक इतनी देर बाद आएगी कि हम इतने सीन से गुजर चुके होंगे जो एक जैसे होंगे. आई वॉन्टेड टू कम सूनर. आई वॉन्ट हमराज टू have more twists and turns that are less predictable. इतना predictable नहीं होना चाहिए. 1 out of 5. चलिए हम डायन की बात करते हैं. डायन में निहाल बन के वापस आ गई. बट नो you're not supposed to recognize her. Her name is now मीशा. एंड आपको नहीं पता है निहाल है. बिल्कुल फ़र्क शक्ल है. आपका दिमाग कहता है कि नहीं ये तो वही है महविश हयात. बट आपने मानना नहीं है क्योंकि ड्रामे में कोई नहीं मान रहा. ड्रामे में इतने भोले भाले लोग हैं. ज़बार शाह की फैमिली है तो बड़ी मर्डरस है, तो बड़ी स्कीमर, बड़ी ईवल है. एक लड़की पे इतना जुल्म किया, फिर उसे कब्र में डाल दिया, कत्ल करके ऐसे ही उसकी लाश को कब्र में खोद के डाल दिया सपोजिडली. वैसे तो बड़ी ईवल मर्डरस फैमिली है लेकिन बेवकूफ़ है, आंखें कुछ ख़राब है. तो खैर अब ये एक अंधेरी रात में जहाँ बिजली चमक रही है, निहाल और पापा बैठते हैं और निहाल कहती है कि मैं बदला लूँगी, मैं अपना बेटा भी लूँगी और मुझे अपना बच्चा भी चाहिए और बदला भी. और पापा कहते हैं मुझे भी बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे. ठीक है. एंड फिर वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास निहाल को. लेकिन वो डॉक्टर नहीं है. आई डोंट नो उन्हें डॉक्टर क्यों कहते हैं पापा, क्योंकि वो तो एक ब्यूटिशियन है. शी डज हर हेयर, शी गिव्स हर कलर्ड लेंसेज, लैशेस, बेसिकली एक वेस्टर्न वार्डरोब दे देती है. और जब सब हो जाता है तो सब तालियां बजाते कि ओ लुक शी इज़ अ न्यू गर्ल, शक्ल बदल गई. एंड वो कहते हैं थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर नवेद जो है उनसे कहते हैं, दूसरी से कहते हैं थैंक यू डॉक्टर. ये कौन सी डॉक्टर है, ये ब्यूटी पार्लर नहीं है, इज़न्ट शी जस्ट अ रियली गुड सैलून ओनर. एनीवे वो डॉक्टर कहती है निहाल गुड लक विद योर न्यू लाइफ. और पापा जो होते हैं वो ज़बार शाह के घर पे चले जाते हैं. अब ये जो डॉक्टर हैं ये प्लास्टिक सर्जन है, मुल्क के बेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स में से एक हैं. यूँ और यूँ इन्होंने निहाल की शक्ल पे लाइनें बनाई थी और फिर एक सर्जरी की जिसके बाद उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई सपोजिडली. लेकिन ये शुरू के एपिसोड में गायनोकोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने ज़बार शाह को बताया था कि आपकी बीवी की कभी औलाद नहीं हो सकती. ये क्या है, उसमें कोई और डॉक्टर ले लेते क्यों. मतलब थोड़ा सा तो हमें इतना भी बेवकूफ़ ना समझें. आई नो डायन आपने बग़ैर सोचे देखना है और मैं बड़ी खुशी खुशी डायन बग़ैर सोचे देखती हूँ. आई जस्ट इन्जॉय द राइड. बट थोड़ा इतना भी हमें. खैर वो गए, उन्होंने ज़बार शाह के बेबी को देखा, उन्होंने बेबी की तस्वीरें ली एंड कहा कि यू नीड अ नैनी फॉर हर, और मैं आपको एक बाहर की नैनी ला के दूँगा. और मीशा को वो ले आए उस घर में. एंड जब ज़बार शाह देखता है मीशा को तो वो अपनी ग्लासेस उतार देता है. क्यों, वाई, इट डज दैट मीन ही इज़ अट्रैक्टेड टू हर. पहले भी एक बार आपको अगर याद हो पुराना वो एपिसोड जो बार बार हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि निहाल तैयार होकर आती तो ज़बार शाह अपनी ग्लासेस उतार देते. शायद इसीलिए ज़बार शाह ने पहचाना नहीं कि निहाल नहीं, ये निहाल है, मीशा नहीं है, क्योंकि वो अपनी ऐनक उतार देते. आँखें कमज़ोर है, शायद पूरे घर की आँखें कमज़ोर है. किसी को भी नहीं पता चला कि ये नैनी जो है ये निहाल है. खैर तो नैनी को हायर कर लिया. शबाब को बहुत गुस्सा आया कि निहाल जो है वो क्यों उसको हायर किया गया है और मैं अपने बच्चे का खुद ध्यान करूँगी. एक पॉइंट पे वो बेबी ले भी लेती है शबाब से एकदम से क्योंकि बेबी रो रहा होता है, तो उस पर भी वो बहुत गुस्सा होती है. शी वॉन्ट्स दिस नैनी गॉन. ऑल राइट. एक पार्ट होता है जहाँ ज़किया जो होती है ज़बार शाह की बहन, वो मीशा से कहती है कि तुम कौन हो. तो यू सी दिस होल पार्ट वेयर महविश हयात की शक्ल पे परेशानी है, डर है, और फिर वो अपनी शक्ल को कंपोज करती हैं, मुड़ती हैं और इंग्लिश में बात करती हैं. तो क्यों घर वाले नहीं पहचाने कि ये जो मीशा जो है वो असल में निहाल है. तो मीशा जो है उसकी कलर्ड आइज़ हैं, वो वेस्टर्न वेयर पहनती है, उसका मेकअप ऑन पॉइंट है, बाल हमेशा ब्लो ड्राइड होते हैं, हील्स पहनती है और इंग्लिश बोलती है. बस घर वालों को पता ही नहीं चला कि वही लड़की है आपसे बदला लेने आई है और वो बदला लेके रहेगी. शी हैज़ मर्डरस प्लान्स फॉर यू गाइज. अच्छा, फ़ौज़िया, वैसे तो फ़ौज़िया ने नहीं पहचाना निहाल को, लेकिन वैसे वो बड़ी शार्प है. वो कह रही है कि शबाब परेशान क्यों नहीं हो रही निहाल के मामले में, उसको टेंशन क्यों नहीं है, उसकी शक्ल पे इतना सुकून क्यों नहीं है, और नूरी की भी फ़िक्र नहीं है. नूरी तो उसकी जासूस थी, उसकी साथी थी, उसकी फ़िक्र क्यों नहीं है. तो ये फ़ौज़िया को परेशानी है कि उसको शबाब को टेंशन क्यों नहीं है. और जल्दी ही ये उनका शक सच में साबित होता है जब शबाब उनसे कहती है कि जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए होते हैं उनसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती. ना ज़बार शाह
جو ہے وہ جو اتنا بچے کے بارے میں خوش تھے، اتنے سالوں بعد بچہ ہوا ہے، اب بچہ ہو گیا، چھوٹا سا بیبی ہے، رات کو روتا ہے، تو اب انہیں اپنی بیوی کا ساتھ چاہیے، اب انہیں شباب چاہیے. انہوں نے نانی کو کہا ہے کہ تم نانی کو بچے کو دو، میرے ساتھ ڈرائیو پہ چلو، کریزی رائڈ کر کے دکھاؤ، کریزی ڈرائیونگ کر کے دکھاؤ، ہم ڈنر پہ جائیں گے، تم مجھے ٹائم نہیں دیتی. وائی از دس گائے ناٹ ایکسائٹیڈ؟ اتنے سالوں بعد بچہ ہوا ہے، وارث ہوا ہے، حنین ہوا ہے، اینڈ ہی از ناٹ ایکسائٹیڈ. وائی؟ آئی مین زوار شاہ کا کیریکٹر بڑا ویک ہے، اور آگے کے ٹیزر میں نے دیکھ لیا کہ زوار شاہ کافی انٹرسٹ وردی ہے، انہیں میشا اچھی بھی لگنے لگے گی شاید. سو وی ہیو آل دیٹ فن کمنگ اپ. اینڈ آف کورس وہ پورا سین ہے کہ میشا جو ہوتی ہے وہ کمرے میں ہوتی ہے بیبی کے ساتھ، اور فوزیہ آ جاتی ہے کہ بچہ میری گود میں دو. تو ایک تو میشا دیتی نہیں بیبی فوزیہ کو، اور پھر وہ شباب سے شکایت لگا دیتی ہے، اور کیونکہ شباب کو اپنی نندوں سے بہت خدشہ ہے کہ وہ اس کے بچے کے ساتھ کوئی کچھ غلط نہ کر دیں، اس کی بچے کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈال دیں، تو وہ فوراً نانی کو ٹرسٹ کرنے لگتی ہے کہ آپ دونوں سے زیادہ مجھے اس لڑکی پہ یقین ہے. دس سین از واٹ ول گیٹ نہال پٹ ان ٹو دس ہاؤس. اب یہ اسی گھر میں رہے گی، اور آہستہ 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 شی ول ٹیک ہر ریونج. فن اسٹف کمنگ اپ ان ڈائن. ڈائن از فن. ہاں ڈائن میں اگین آئی ول سے اگین اینڈ اگین بہت فلیش بیکس ہوتے ہیں. ہاں ڈائن میں گانا شروع ہوتا ہے تو ختم نہیں ہوتا. ایک پورا سین ہے جہاں ریڈ ڈریس میں نہال تیار ہو رہی ہے، ڈائن بن رہی ہے، اینڈ پورا گانا آپ کو سننے کو ملتا ہے. بڑے اس کے اگر آپ غور سے سنیں گانے میں لیرکس جو ہے نا وہ بڑی کہانی کے حساب سے بنے گئے ہیں، تو آپ اگر سننا چاہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں، لیکن آپ کو پورا گانا نہیں سننا، آپ کو کہانی اور دیکھنی ہے. اتنی لمبی ایک میوزک ویڈیو جہاں نہال آنسو پوچھ رہی ہے اور گلاب پھینک رہی ہے ادھر ادھر، اینڈ یاد کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. کتنی بار ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. اینڈ بس پیس سلو ہے. ڈسپائٹ دیٹ اٹس سچ اے فن اسٹوری. آئی وش ہمیں اتنا بیوقوف نہ سمجھا جائے. 3 out of 5. آن ٹو پرورش. پرورش ایپیسوڈ 15 and 16 ہے تو بڑے پینفل پارٹ پہ ڈرامہ، اسپیشلی مایا کے حوالے سے، بٹ پرورش کی ایک خاص بات ہے کہ پینفل اسٹوری کو لائٹر مومنٹس کے ساتھ بیلنس کیا جاتا ہے، فیملی مومنٹس کے ساتھ بیلنس کیا جاتا ہے. کہیں کہیں سبق ہوتے ہیں کہانی میں، کہیں کہیں کامیڈی اور کہیں کہیں دکھ. سو یو نو اٹ آل کمز ٹوگیدر ان اے مکس بیگ دیٹ از ویری انٹرٹیننگ. تو آف کورس جو مین اسٹوری لائن جو سب سے زیادہ جس نے مجھے انوالو کیا ایموشنلی وہ مایا کی اسٹوری لائن تھی. آئینہ آصف از اگین اینڈ اگین پروونگ واٹ این انکریڈیبل ایکٹریس شی از. تو یو نو وہ اس نے جب ولی اسے کہتا ہے کہ مجھے آئی لائک یو، تو وہ جواب نہیں دیتی. کیوں جواب نہیں دیتی؟ وہ جواب دینا چاہتی، شی ڈز لائک ہم بیک، بٹ اسے پتہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ڈسیو نہیں کر سکتی. اس کی منگنی ہوئی ہوئی ہے بہرحال ولید کے ساتھ، اس کے ماں باپ نے اس پہ بھروسہ کیا، تو وہ ولی کو جواب نہیں دیتی اور اسے اگنور کرتی ہے. لیکن اس کی بہن جو ہے وہ ولی کا فون اٹھا لیتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ولی کا نام بدل کے وہ مایا اسپوکی کیوں رکھتی ہے، لیکن بہرحال وہ رکھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے باپ کو شک ہو جاتا ہے مایا پر. اس کو کالج میں اندر جانے سے پہلے ہی اسے گھر لے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی نکاح کی تاریخ سیٹ کرو. ناؤ دا ڈسٹریس آن مایاز فیس، اینڈ جس طرح وہ روتی ہے اینڈ ماں سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آف کورس ماں سمجھ نہیں پا رہی. مایا کی ماں ایک ٹپیکل فگر ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اتنا بلی ہوتی ہیں اپنی میاں سے کہ وہ ڈر جاتی ہیں. صحیح اور غلط کا سمجھ بھی تھوڑا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہر ایک عورت کی زندگی ایسی ہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے ہی گزارنی ہوتی ہے، اسی طرح گزرتی ہے زندگی. تو مایا کی ماں شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو وہ اسے کہتی ہیں کہ میں تمہارے ابو کو سمجھا لوں گی، تھوڑی دیر بعد کام ہو جائیں گے. تو مایا بہت سی لائنیں ایسی کہتی ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے وہی وہ کہتی ہے، جیسے کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے، آپ اب بھی ان کے بارے میں سوچ رہی ہیں. آپ کو ہر بار میں نے سیو کیا ہے، ولید سے منگنی کو راضی ہو گئی تاکہ ابو کا آپ کی طرف سے برتاؤ بہتر ہو جائے، لیکن میں آپ کی امی نہیں ہوں، آپ میری امی ہیں، آپ کو میں کیوں نہیں دکھ رہی. اینڈ یہ ڈائلاگس کے کچھ پارٹس تھے جو میں نے لکھ لیے تھے، کیونکہ یہ اتنی دکھ کے ساتھ اور اتنی ایسے لگتا ہے کہ اصل میں کہہ رہی ہے، ایسے لگتا ہے لڑکی اصل میں رو رہی ہے، جو دکھ اس کی آنکھوں میں اور آواز میں ہوتا ہے، اٹ ہٹس یور ہارٹ. تو یہ واقعی اس کی ماں کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ بچی کتنا تڑپ رہی ہے، کتنی تکلیف میں ہے. اینڈ دوسری طرف یہ کہ مایا کی بہن بھی کہتی ہے کہ سوری بوری کہہ کے ٹال دو.
تو ہر کوئی ابو سے اتنا ڈرتا ہے, ان کی بلینگ سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم چپ کر جاؤ, کسی طرح ٹال دو. بار بار وہ اس مشکل کو ٹال دیتے ہیں, اس وقت کو ٹال دیتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ مایا ولید سے شادی نہیں کرنا چاہتی, لیکن ماں بھی ڈرتی ہے باپ کو یہ بتانے سے, مایا کو بھی نہیں بتانے دیتے. اور وہ یہ بھی کہتی ہے مایا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں, رسپیکٹ سے ہی بات کر لیتے. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر, بار بار ولید آ جاتا ہے. ایک تو ولید دبئی میں کام کرتے ہیں لیکن بار بار آ جاتے ہیں, اور ولید بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از اے ویری کنٹرولنگ مین, دیٹ ہی از somebody who wants to torture her in different that he is somebody who wants to control her completely. and ہنستے ہنستے تانے تشنے, دیکھنے میں ہنسی مذاق اور بڑا پیار کرنے والا, لیکن اصل میں بہت ڈیمانڈنگ. ایک پوائنٹ پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو گاڑی میں, تو کہتا ہے نہیں پکڑوں, اور وہ کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا. تو وہ کہتا ہاں کہنا بھی نہیں. تو ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے ایک تھریٹ آتی ہے ولید کی باتوں میں, ایک بلینگ آتی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یس یو نو دس گائے ہی از ناٹ گڈ نیوز. اٹس ناٹ لائک ٹھیک ہے مایا غلط کری ہے کہ ایک لڑکے سے منگنی کر لی صرف اس لیے کہ اسے پڑھائی کی اجازت مل جائے اور پھر اسے ڈچ کر دے گی. بٹ واٹ میکس اٹ سلائٹلی ایزیئر فار اس ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ یہ لڑکا بہت بلی ہے, یہ لڑکا اچھا نہیں ہے. اگر یہ اچھا لڑکا ہوتا تو کہانی ہی اور ہوتی کہ مایا ایک اچھے لڑکے کو مس یوز کریے. بٹ ولید از اے ریڈ فلیگ تھرو اینڈ تھرو. ریڈ فلیگ کی ڈیفینیشن کے نیچے آپ ولید لکھ سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ پہ اس کے گھر آ گئے کھانا کھانے, تو کہتا ہے کھانے کی ٹیبل پہ, اور یہاں مایا اور اس کی ماں ہوتی ہے, کالز تک نہیں اٹھاتی, اتنا پڑھتی ہے کالز تک نہیں اٹھاتی, 10 منٹ بعد کاٹ لیتی ہے. سو دیر از اے کمپلینٹ ان ہز وائس تھرو آؤٹ اگینسٹ مایا. اینڈ اسے پتہ ہے, ولید کو پتہ ہے کہ مایا کو وہ نہیں پسند, وہ چپ رہتی ہے, بہت بار سوری مشکل سے کہتی ہے, لیکن یہ لڑکے نے بھی شاید ایک سوچ لیا ہے کہ میں اس لڑکی کو کنٹرول کروں گا, آئی ایم گوئنگ ٹو میری ہر, آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ ہر انڈر مائی کنٹرول. تو ہی از اے بلی تھرو اینڈ تھرو. تو یہ مایا کا ایک ٹریک ہے جو آپ کو بہت گرپ کرتا ہے ایموشنلی. آپ کو اس میں بہت ساری اٹ شوز اے مرر ٹو سوسائٹی, بہت ساری وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ نے دوسری لڑکیوں دوسری فیملیز میں ہوتے دیکھا ہے. عورتیں جو بلی ہوتی ہیں ان کی کیسی پرسنالٹی ہو جاتی ہے, ان کے بچے کیسے سفر کرتے ہیں, وہ خود کیسے گھٹ گھٹ کے رہتی ہیں, یہ سب آپ کو نظر آتا ہے مایا کے ٹریک میں, مایا کی ماں کی ٹریک میں. امیزنگ پرفارمنس بائی بختاور مظہر آلسو, آف کورس آئینہ آصف, بریلینٹ ورک, ریئلی واٹ اے ریمارکیبل ایکٹریس. ایک اور بہت اچھی ایکٹریس ہے ریحام رفیق جو عمل پلے کر رہی ہیں, ان کا ٹریک اب بلڈ ہو رہا ہے, تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. بٹ فی الحال عمل نے ایک بہت اچھی بات کی کہ اس نے ولید کو بتا دیا کہ مایا کی یہ منگنی صرف اس لیے ہے تاکہ وہ پڑھ سکے. تو اب جب ولی کو یہ سمجھ آ گیا تو ہی ٹولڈ مایا دیٹ ہی لائکس ہر, بٹ کوئی رسپانس نہیں آیا. سم فن اسٹف جیسے سمیر اور ولی پریشان ہے, کمرے میں بیٹھا ہے اور سمیر زور زور سے گیم کھیل رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ لڑکی کی ٹینشن آپ کا بھائی ہے, سب پتہ ہے. اینڈ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں سب پتہ ہے تو تم سنگل کیوں ہو؟ تو ہی سیز بیکاز کوچز ڈونٹ پلے. یہ سمیر نے کہا بیکاز کوچز ڈونٹ پلے. سو یو نو اس ساری ٹینشن میں رونے دھونے میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے اس کے ٹاکسک باپ اور ٹاکسک فیانسے اور ویک مدر کی وجہ سے. اس سب کے بیچ میں آپ کے پاس سمیر اور ولی کے کامک سینز آتے ہیں, اور ایسے نہیں لگتا کہ بلا وجہ کامیڈی ڈالی ہوئی ہے. اٹس ایکچولی اے لاٹ آف فن. سو وی ہیو آل دیٹ. اینڈ آف کورس ایک اور بہت اچھا سین تھا جہاں پناہ کی جو ساس ہے وہ اسے سوری کہتی ہے کہ بیٹا غلطی ہو گئی. حالانکہ ہمارے یوزلی بڑے سوری کہتے نہیں ہیں, بٹ اٹس اے بیوٹیفل سین کہ وہ ریئلائز کرتی ہیں کہ ایک عورت ہے, ان کے لیے اتنا لک آؤٹ کرتی ہے, ان کی بہو ہے لیکن بیٹیوں کی طرح رہتی ہے, اور پھر وہ سوری کہتی ہیں. اچھا اس سوری سے کیا ہوا کہ پناہ میں آیا کچھ اسٹرینتھ آئی, اور انہوں نے جا کے مانور کی شکایت کر دی ساس سے, اور اس کی وجہ سے کام ڈیوائڈ ہو گیا. اچھا کوئی انفیئرنیس نہیں ہوئی. آل دیٹ دا مدر ان لا ہیز ڈن از دیٹ کہ پناہ کا ایک دن کام کا, مانور کا ایک دن کام کا, صرف یہی ایک چینج آیا ہے. بٹ آف کورس مانور پہ بہت سارا کام پڑ گیا. آئی تھنک اٹس اونلی فیئر ناؤ دے لیونگ ٹوگیدر, تو دا رسپانسبلٹی شوڈ بی ایکولی ڈیوائڈیڈ. اٹس فیئر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مانور بہت سالوں تک اکیلے رہی ہے اپنے گھر میں, اپنے طریقے سے رہی ہے. اب سڈنلی وہ کسی اور کے گھر میں ان کے رولز کے ساتھ رہ رہی ہے, ان کی ساس کے رولز بڑے پکے ہیں اس گھر میں. تو اٹس ناٹ فیئر آن ہر. دا ہسبینڈ شوڈ لک آؤٹ فار ہر, ایٹ لیسٹ ہی شوڈ ایٹ لیسٹ کیئر کہ میری بیوی پہ کتنا بڑا چینج آیا ہے. اینڈ ساتھ ساتھ ایک ٹریک سائڈ پہ بلڈ ہو رہا ہے وچ از گوئنگ ٹو بلو اپ اینی ٹائم. اٹس آنیا. ایک سین میں آنیا عمل سے کہتی ہے کہ میں نہ ہی پیدا ہوتی تو میرے گھر کتنا خوش ہوتا.
जब ग्रेड्स ख़राब आते हैं तो एक अजीब सी स्कैरी सी म्यूज़िक आती है और आनिया की शक्ल आती है. दिस इज़ अ गर्ल स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज़, विद अ लॉट ऑफ बैगेज. What's going to happen to her? There's that track that's building up. So परवरिश is कहानी काफ़ी आगे तक चली गई है, बहुत सी टेंशन्स आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारी कहानी बाकी है, कहीं कोई ड्रैग नहीं है. लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, सीरियस मोमेंट्स भी हैं, म्यूज़िक भी है. इट्स ऑल वेरी ब्यूटिफुली डन. लव दिस ड्रामा. आई विश और ड्रामे इतनी अच्छी तरह कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, म्यूज़िक सब चीज़ों को बैलेंस कर पाते. 5 out of 5. Lastly, let's talk about शीरीन फरहाद. शीरीन फरहाद में एपिसोड 9 and 10 मैंने देखा है. एंड वाइल द स्टोरी इज़ स्टिल ब्यूटीफुल, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, दोनों लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, साथ अच्छे लगते हैं फरहान सईद और किन्ज़ा हाशमी. एंड दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन अब कहानी बहुत स्लो हो गई है. और मुझे एपिसोड बाय एपिसोड ये लगता जा रहा है कि शीरीन फरहाद में बहुत सारे डायलॉग सिर्फ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छे लगते हैं, उनका कोई पॉइंट नहीं होता. बिल्कुल जैसे पुराने वक्तों की किताबें होती हैं उस तरह ये किताबी बातें होती हैं. डायलॉग्स जो हैं उसके बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे जैसे किसी किताब के हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा किताबी हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन नॉट कनेक्ट विद देम दैट वेल. जैसे एक पॉइंट पे फरहाद का दोस्त उससे कहता है कि तुम यहीं रहो क्योंकि शम्सा जो है उसने जहर पी लिया है और अब वो होश में आएगी, उसे तुम नज़र आने चाहिए, तुम वापस ना जाओ अभी. और वो उसका दोस्त फरहाद से कहता है तू ना नज़र आया तो तन्हाई का खौफ उसे और मारेगा, तन्हाई से तेज़ जहर बना नहीं. ये बात कही और उसके बाद फरहाद चला जाता है. फरहाद कहता है कि जब वो उठेगी उस पर बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त उस पर आने वाला है, ख़याल रखी. ये कह के फरहाद चला जाता है. तो इतनी ड्रामेटिक लाइन उसका दोस्त उसे कहता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता. तो इस तरह की बहुत सारी ड्रामेटिक लाइन्स हैं शीरी फरहाद में जो बस कहने के लिए हैं, उनका कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं आज सच नज़र आता. अच्छा, अब शम्सा जो है उसे जहर मिल गया है, बाप रो रहा है कि हाय मेरी इज़्ज़त चली गई, मेरे एकड़ इतने ज़मीन के चले गए और तुम अब यहाँ हॉस्पिटल रहो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ. तुम हॉस्पिटल में हो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना चाह रहा हूँ और तुम अब हॉस्पिटल से विदा होगी अपने घर, ठीक है. और अली से शादी नहीं करोगी, वो मेरी लाश पे से गुजर के तुम्हें अली से शादी करनी पड़ेगी. भाई लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की ने जहर ले लिया, लड़की बदनाम हो गई, आपकी ज़मीन ले ली, लड़के वालों ने ले ली. एंड आपकी बदनामी है, आप रो रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आप कह रहे हैं. और एक लड़का है जो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उससे शादी नहीं कराएंगे अपनी बेटी की क्योंकि कोई ज़िद है, क्योंकि वो फरहाद का दोस्त है. ठीक है, वो फरहाद का दोस्त है, बट लुक एट द सिचुएशन दैट यू आर इन नाउ. एंड फिर भी शम्सा के बाप की ज़िद है. दिस डजंट मेक सेंस, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस. एंड यू गेट लिटिल अनॉयड कि कौन बेवकूफ़ आदमी है. नो, बच्ची ने जहर भी ले लिया, इतना घर परेशानी में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारी अली से शादी नहीं कराऊंगा, हाँ मैं तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूँ. ओके. अच्छा, अब फरहाद जो है वो दूसरी तरफ बहन जो है उसने जहर खा लिया, क्रिटिकल है, लेकिन फरहाद जो है वो वापस जाने का सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने शहर अपने मोहल्ले में पहली बार रात बाहर गुजारना अजीब लग रहा है. यू आर नॉट वरिड अबाउट योर सिस्टर इन हॉस्पिटल हैविंग टेकन पॉइजन. सब अपनी कहानी में पड़े हुए हैं. फरहाद की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बाप की अपनी. शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम सुसाइड, अटेम्प्टेड सुसाइड. एंड उसने जहर लिया था. इस लड़की की जो तकलीफ़ है या कहानी है या जो मेंटल स्टेट है उसको डिस्कस ही नहीं किया जा रहा. खैर फरहाद जो है ये सारा चैप्टर क्लोज हो के फरहाद जो है वो वापस आ गए लाहौर एंड ही इज़ बैक एट द स्टूडियो. दूसरी तरफ रोज़ी का एक ट्रैक था जो शुरू एक इंटरेस्टिंग तरफ गया था. गोल्डन जो है वो रोज़ी से बात कर रहा है, रोज़ी जो है वो एक टाइटल ट्रैक से निकल गई, एक और मूवी में शायद उसको सीन मिल रहा था, नहीं मिला, और सुल्तान साहब उससे खेल रहे हैं. ये एक बात है कि सुल्तान साहब उसको ट्रिक कर रहे हैं, किसी तरह वो उसे उसका दिमाग ठिकाने लगाएंगे क्योंकि उसने शीरी के साथ इतनी बुरी हरकत की. किस तरह करेंगे हम 2 एपिसोड में वेट करते रहते हैं कि शीरी को एक स्क्रीन टेस्ट के लिए रोज़ी को एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है, कुछ होगा, सुल्तान साहब किसी तरह उसे डांटेंगे या उसकी बेइज्जती करेंगे. कुछ होता ही नहीं है. हो जाना चाहिए था, पेस थोड़ी फास्ट होनी चाहिए शीरी फरहाद की. एंड हाँ, ये एक सीन होता है कि शीरी और रोज़ी जो है वो आमने सामने आते हैं. रोज़ी गन निकाल लेती है और कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ शीरी. एंड ये एक बात होती है, दोनों का एक क्लैश होता है. These two women, there's this clash. जाले सरहदी is acting very well also. Acting तो बहुत ही अच्छी है throughout. शीरी फरहाद, great performances, beautifully told but too slow.
बट टू किताबी, ये एक बात है कि कनेक्ट नहीं करती बहुत सी बातें। अच्छा, अब बात हो रही है कि शीरी अपने माँ बाप से बात करती है। शीरी अपने माँ बाप से ये सीन कोई 3-4 बार कर चुकी है, जहाँ बात हो रही है कि ख़बर के बाद वो बदनाम हो गई है। एक पॉइंट वो कहती है बदमाश बनना पड़ेगा, जो चीज़ें तोहमत थी वो सच हो जाएंगी नहीं तो। एक और पॉइंट पे शीरी कहती है शरीफ और खौफज़दा लड़की निवाले की तरह होती है जो हर कोई खाना चाहता है, इस निवाले को जहरीला बनाना पड़ेगा। सच ड्रामेटिक डायलॉग्स, और माँ बाप आपस में परेशान होकर एक दूसरे को देख के नोट करते कि ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, ये एक ही बात इनके घर में बार बार क्यों होती है। फिर जी फरहाद शीरी के कज़न को मार देता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि एक और ख़बर निकलेगी। शीरी अपना दुपट्टा फाड़ के फरहाद के हाथ पे बांध लेती है, और फिर दोनों अपने अपनी जगह पे जाके गाना चल रहा है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और फरहाद कह रहा है कि ऐसी चोटें हर रोज़ भी लग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इतनी देर में शीरी का बाप आके फरहाद को डांट देता है। नाउ आई एम वंडरिंग, ये डांट तो देता है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या फरहाद चला जाएगा? ये तो बहुत परसिस्टेंट है फरहाद, जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत ढीठ है। इतनी बार हो चुका है, बेइज्जती हो चुकी है, उसका अपना बाप उससे बेइज्जत करता है, शीरी का बाप उससे बेइज्जत करता है, लेकिन फरहाद वहीं रहता है। उसके कुछ ख्वाब हैं। क्या ख्वाब हैं फरहाद के? क्या वो फ़िल्म मेकर ही बनना चाहता है अभी तक? क्या वो बस स्टूडियो में फिरना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? उसका एग्जैक्ट ख्वाब क्या है? ही वॉन्ट्स टू बी अ डायरेक्टर। वाई डोंट वी सी हिम गोइंग बिहाइंड द सीन्स विद डायरेक्टर्स? ये तो चाय ला रहा है, रख रहा है, एंड चाय चाय इधर उधर ला रहा है, चमन भाई से बात कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है। कौन से ख्वाब हैं इसके जिनके पीछे ये इतने लोगों की बेइज्जती हैंडल कर रहा है? और इज़ ही जस्ट अ बॉय इन लव? अच्छा, फिर शीरी अपने बाप से एक डायलॉग कहती है, जब बाप उससे पूछना चाह रहा है घर जाके कि क्या तुम्हें भी फरहाद पसंद है, तो वो कहती है आप इधर ही मुझसे पूछ लें। फिर वो अपने बाप से कहती है मोहब्बत सूरज की तरह होती है, निकलता है तो नाबीना को भी रोशनी महसूस हो जाती है, किसी से कुछ छुपा नहीं रहता। विच मीन शी इज़ टेलिंग हिम दैट या शी लव्स फरहाद ऑल्सो। चले, एक चीज़ तो आगे हुई इस कहानी में, शीरी की स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, द हेड बैंड्स, द बैक कोम्बिंग, द क्लोथ्स, वाकई लगता है कि आप 70s लाहौर में हैं। ग्रेट स्टाइलिंग, बट रियली ड्रामा इज़ टू स्लो। Despite the performances, despite everything, I'm beginning to lose my interest. 2 out of 5. That's it for this time. Like I said, lots of star-studded dramas, लेकिन not all of them are amazing. कुछ बहुत slow हैं, कुछ बहुत repetitive हैं, कुछ में flashbacks बहुत हैं, और कुछ हैं जो बहुत ही अच्छे हैं. Well balanced storyline, entertaining, comedy, romance, tragedy, all of it mixed up together. Those are the classics. Tell me if you agreed with the ratings. Till next time.